السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بڑا اہم دن ہے۔ پنجاب سے خبر تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اور حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے اس کا کیا مستقبل ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا پول کھل رہا ہے، کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور حیرت اس بات پہ ہے کہ مسلح افواج کو ان کی تمام کرپشن کی کہانیوں کا علم ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھوں گا، وہ آپ کے سامنے کہانیاں رکھوں گا جس کے راوی بہت اہم لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ڈکیتوں کو، چوروں کو مسلط کیا گیا پاکستان پر، اور ان کا بیانیہ، ان کے الزامات اتنے جھوٹے تھے کہ ان کے ساتھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں۔ مولانا نصیب گل، ان کی جماعت کے وائس چیئرمین جو ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں جو انکشاف کیا ہے اور جو سوال اٹھائے ہیں اس پہ تو مولانا فضل الرحمان خود کیا جواب دیں گے۔ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن جو چھوٹی چھوٹی بات پر پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اب وہ اس بات پر خاموش کیوں ہے؟ مولانا نصیب گل نے اپنے انٹرویو میں یہ سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا بیانیہ عمران کے خلاف یہ بنایا گیا کہ جناب عمران خان ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کو بنایا گیا یہاں پر وزیر اعظم، اور ان کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں۔ ان کی سابقہ اہلیہ کو بھی اس میں لتاڑا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ اب مولانا نصیب گل کیا کہتے ہیں کہ جب شورا کے اجلاس میں، جمعیت علماء اسلام کی شورا کے اجلاس میں ہم نے مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو ثبوت دیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی یہ بیان دیں کہ عمران خان ایک یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرا وہ جو بیان تھا وہ سیاسی بیان تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں سیاست کر رہا تھا، میں ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات کر رہا تھا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھیوں کو اپنی مجلس شورا میں یہ گفتگو انہوں نے کی، اور اس کے راوی مولانا نصیب گل ہیں جو ان کی جماعت کے جو وائس تھے، ان کے نائب تھے مولانا فضل الرحمان کے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان امریکہ کے حامی ہیں۔ میں یہ امریکہ کا حامی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو رہی ہے، ہمیں وکی لیکس سے پتہ چلا تھا کہ اس میں یہ امریکی سفیر این پیٹرسن کے پاس گئے اور جا کے یہ کہا کہ میں بڑی آپ کی خدمت کروں گا، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بنا دیں وزیر اعظم، اور وہ وکی لیکس میں وہ جو کیبل ہے اس کا وہ سامنے آئی وہ بات۔ مولانا نے کبھی اس کی وضاحت نہیں کی، اور ابھی مولانا نصیب گل کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ، یعنی باہر سے پیسہ بھی لیتے تھے اور یہ امریکہ کے حامی ہیں، امریکہ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہاں پر یہ اپنے آپ کو طالبان کا مینٹور کہتے تھے، طالبان کی حمایت میں بیان دیتے تھے، طالبان کو بھی چونا لگا رہے تھے مولانا فضل الرحمان، جو مولانا نصیب گل نے گفتگو کی ہے۔ اور اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، جب نصیب گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ آتی تھی مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو جناب پھر اب الیکشن کمیشن اس بات کی تحقیقات کرے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھے کہ آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنی فنڈنگ کا ہمیں حساب کتاب دیں۔ کیا کوئی مولانا سے پوچھے گا؟ آپ یہ دیکھیں مولانا کی سیاست جو تھی وہ کن چیزوں پر، یہ پی ڈی ایم کا احتجاج اور دھرنا، اب تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں۔ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، ہم امریکہ کے مخالف ہیں، عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ اسرائیلی سفیر، یعنی اس بات کی وضاحت تو دینا مولانا فضل الرحمان، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیلی سفیر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو مولانا فضل الرحمان اس کی وضاحت دیں، کم از کم پولیٹیکلی اس بات کو بتائیں کہ جناب میں تو اسرائیلی سفیر سے نہیں ملا، اگر ملا ہوں تو کس لیے ملا۔ بری بات نہیں ہے، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے کسی ڈپلومیٹ سے، کسی بھی سفیر سے تو ملے، لیکن وہ الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں، بدنام کرنے کی سازش۔ مولانا نصیب گل نے ایک زبردست سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ دین کی باتیں کرنے والا سیاست کے لیے جھوٹ بولے، ہم کیسے اس شخص کو اپنا رہنما مان سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ جے یو آئی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے، ہمارا جو فیکشن ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آج یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، اگر اس میں سے خاندانی اثر کو نکال دیا جائے، یعنی ایک پوری پارٹی بن جائے، شورا
تعین کرے نئے امیر کا، اور یہ مولانا فضل الرحمان صرف اس لیے ہے کہ یہ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے تھے، اور اب مولانا اسد محمود جو ہیں وہ آگے اس لیے بن جائیں گے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں. یہ جو ایک خاندانی جو ایک تسلط ہے، اگر اس سے ہٹ جائے تو وہ جمعیت علماء اسلام میں واپس دوبارہ جا سکتے ہیں. بڑے اہم سوال. اور مولانا فضل الرحمان کا جو جھوٹ تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ بہت ایک جھوٹے آدمی ہیں، لیکن مولانا نصیب گل نے جو آج بات کی ہے، عمران خان کا دامن آج انہوں نے صاف کر دیا ہے اور یہ بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کس قدر جھوٹے اور کس قدر مکار، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ کس قدر جھوٹے وہ شخص ہیں. اب جناب اسحاق ڈار صاحب کی آمد کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا، اور اس سے پہلے رحیق عباسی صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہاں پر اٹلی کے امبیسڈر تھے اسٹیفنو مونٹے گریگو، جو ابھی افغانستان میں نیٹو کے نمائندے ہیں یا اٹلی کے افغانستان کے لیے ان کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا کہ اٹلی ویسپا سکوٹر کے 2 پلانٹ لگانا چاہتا ہے پاکستان میں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان سے کمیشن مانگا ہے. اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کمیشن مانگا ہے. جنرل باجوہ نے یہ جو بات ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات اٹھائی، لیکن جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ جناب اس بات پر کسی طرح بھی نیشنل سیکیورٹی نے یہ نہیں سنا اور کسی نے بھی اسحاق ڈار سے وہاں پر یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں. نواز شریف صاحب کی ایک بیٹی اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، تو اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کر سکیں. اور دیکھیں یہ بات جنرل باجوہ کے علم میں ہے، اور یہ بات جنرل باجوہ سے کہی اٹلی کے اس وقت جو پاکستان میں سفیر تھے، وہ بھی آج زندہ ہیں، جنرل باجوہ بھی زندہ ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. اور یہ جاوید چودھری صاحب اپنے کالم میں اس کو لکھ رہے ہیں، اور رحیق عباسی صاحب نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے. اب جناب میں آپ کو ایک اور جو ٹویٹ ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کرپشن کا کیسے ہو رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں انیک ناجی، نذیر ناجی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، جو بہت کلوز ہیں لنڈن میں جناب نواز شریف صاحب کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پیمرا کے چیئرمین ہیں سلیم بیگ صاحب، انہوں نے وہ 20 کروڑ روپے دیے ہیں یا دے رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو بطور پیمرا چیئرمین ایکسٹینشن دلانا چاہتی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب مرزا سلیم بیگ نے پرنسپل انفارمیشن آفیسر لگنے کے لیے، PIO لگنے کے لیے 7 کروڑ روپے دیے تھے مریم اورنگزیب کو. یہ انیک ناجی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اب آپ سوال کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے جو لوگ میڈیا سے وابستہ نہیں ہے کہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر بننے کے لیے 7 کروڑ روپے کیوں؟ PIO کیا کرتا ہے یہ سمجھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. PIO جو سارے سرکاری اشتہارات ہیں اس کی ایلوکیشن کرتا ہے، اور یہاں پر PID میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو ریجنل اخبارات ہیں جو صرف کاغذوں پر ہیں، آپ بھی اپنے شہروں میں دیکھتے ہوں گے کہ بڑے کئی آپ کو اخبار نظر آتے ہوں گے جو لوگ ہاتھوں میں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، خود ہی چھاپتے ہیں 2-4 کاپیاں اور دفتروں میں بلیک میل بھی کرتے ہیں اس سے. ان کو جو اشتہار ملتے ہیں وہ PID چاہے وہ ریجنل ہے یا وہ جو ڈائریکٹر جنرل جو ان کا جو پبلک ریلیشن آفس ہے، وہ ان لوگوں کو ان اخبارات کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. جو اشتہار اس میں چھپتا ہے 50% وہ جاتا ہے انفارمیشن والوں کے پاس، اور 50% اس کا پیسہ چلا جاتا ہے جن کے وہ اخبار ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے یہ اشتہار ہوتے ہیں، اور اس کو جو فائنل جو ثوابدید ہوتی ہے، جو وفاقی اشتہارات ہیں، وہ ہوتی ہے PIO کی. نیب میں ریفرنس بھی تھا، یہ انکوائری بھی نیب نے کی، مطلب جس میں انہوں نے مرزا سلیم بیگ صاحب اس میں ملوث ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس سے کلیئر ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن نیب نے انفارمیشن، نیب نے ان کے حوالے سے ایک ریفرنس اور ایک انکوائری جو ہے اس کی یہ ہم نے بازگشت سنی تھی. تو یہ کہانی ہے. لیکن جو بڑا سوال ہے کہ یہ لوگ اتنے بے ایمان ہیں، جس میں آپ دیکھیں جاوید چودھری صاحب ان کا تعلق ہے، ان کا ٹلٹ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، خاص طور پر شریف خاندان کے ساتھ، وہ یہ بات کر رہے ہیں، اٹلی کے امبیسڈر کا حوالہ دے رہے ہیں.
تو پھر ایسے لوگوں کو کیوں مسلط کر دیا گیا جو کروڑوں روپے رشوت مانگتے تھے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ یہ بڑا سوال ہے اور یہ سوال ہوئے گا. ہم سب لوگ، پاکستان کی فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم ادارے کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیویجول کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اور وہ کہانی بھی بیان کرتا ہے، اگر ہمارے چیف ان کے علم میں یہ ہے، تو پھر ایک بڑا سوال ہے کہ اب کیسے اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، کیسے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ آپ ان کو بنا سکتے ہیں؟ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.